قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم اس بات کا ڈر محسوس کرو کہ ان کے درمیان میں ناچاکی ہو جائے گی، میاں بیوی کے درمیان میں، تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کروانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ گزشتہ درسوں میں جو کچھ بھی عرض کیا گیا اس سب کا حاصل یہی تھا کہ حد الوسع حد الامکان میاں بیوی آپس کے معاملات کو خود نمٹانے کی کوشش کریں، کسی تیسرے شخص کو ڈالنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اگر بالفرض خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ ہی جائے پھر دونوں خاندانوں میں سے ایک ایک منصف جو فیصلے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اخلاص بھی رکھتا ہو، ان کو درمیان میں ڈال لینا چاہیے، جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آ جائے گی۔ اس وقت جو خاص طور پر بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ خواتین تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، اور لباس نہ یہ کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، چھپاتا ہے، بلکہ زینت بھی بخشتا ہے۔ لباس جب ہم پہنتے ہیں تو یہ ہمارے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے اور ہمیں زینت بھی بخشتا ہے، چنانچہ اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں تم ہی میں سے پیدا کی ہیں، تمہاری ہم جنس ہیں، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی، خیرخواہی آپس کی رکھی ہے، تو ان جذبات کو پس پردہ نہیں جانے دینا چاہیے، بلکہ ان کو اجاگر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ماحول میں عام طور پر جو غلطی پائی جاتی ہے، جو بنیاد فساد کی بن جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ گالی گلوچ اور طعن و تشنیع سے گریز نہیں کرتے، اور اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ کس کے سامنے ہمیں یہ بات کہنی چاہیے یا کس کے سامنے یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو مرد حضرات خاص طور پر اور خواتین بھی اس چیز کا پاس نہیں رکھتی، ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم اس چیز کا خیال رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو کافی سارے فسادات سے بچا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے دو واقعات صرف اس وقت عرض کرنا مقصود ہے۔ ایک تو وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا۔ یہودی اور منافق جب آپ کے پاس آتے تھے تو واضح لفظوں میں سلام نہیں کرتے تھے، بلکہ گول مول لفظوں سے سلام کرتے تھے، جس کا معنی بگاڑنا مقصود ہوتا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں بھی اس میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، ہم بھی جب سلام کرتے ہیں تو واضح لفظوں سے سلام نہیں کرتے۔ تو السلام علیکم، لام کو درمیان سے حذف کر کے، جس کا معنی موت، پڑنا
اور اس قسم کے بن جاتے ہیں، سلامتی سے موت کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں، ساتھ ہی گھر کا دروازہ تھا، تو ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، کہ تمہیں پر موت پڑے اور اللہ کی لعنت بھی پڑے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی توہین آمیز گفتگو یہودی کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کا جواب انہوں نے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سکوت اختیار فرمایا۔ جس وقت یہودی چلا گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو باتیں ارشاد فرمائی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے قول حجت ہے، فعل حجت ہے، کسی کام کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی دلیل اور حجت ہے، پھر بھی آپ نے کسی غیر کے سامنے اپنی اہلیہ محترمہ کو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنبیہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ وقت کا انتظار کیا۔ تو جس وقت وہ چلے گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو میں نے اس کو کہا تھا، میں نے اس کو صرف یہ کہا تھا وعلیکم، آگے السلام کا لفظ ذکر نہیں کیا تھا، کہ جو تم مجھے کو کہہ رہے ہو وہ تمہیں پر پڑے۔ تو میں نے جواب اس کو مناسب دے دیا تھا، اس کے بعد اس پر اضافے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں عزت نفس کا پاس رکھنا اور کسی کے سامنے اپنے گھر والوں کو شرمندہ نہ کرنا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ہمیں ہدایت ہے، ہمیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس کا پاس رکھنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے، نرمی اس کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے تو یہ چیز اس کو خراب کرتی ہے، بدصورت بناتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں اعتکاف کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے خدام کو کہا کہ میرا خیمہ مسجد میں لگا دیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ 20 رمضان کو مغرب سے پہلے پہلے اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے، تو آپ خیمہ لگوا کر کسی ضرورت کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اعتکاف کریں گے، اگر اجازت ہو تو میں بھی اعتکاف کر لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ بھی کر لو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی صورت آپ سارے جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں دروازہ کھلتا تھا، اور دروازے کے سامنے ہی انہوں نے خیمہ لگا لیا تھا، تو اپنے گھر میں آنے جانے میں کسی طرح کی بے پردگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی دقت بھی نہیں تھی۔ اور جب آپ باہر تشریف لے گئے تو باقی ازواج مطہرات نے دیکھا کہ اما جان عائشہ کو بھی اجازت مل گئی ہے، وہ بھی اعتکاف کر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی بھی اعتکاف کر رہے ہیں، خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو ہمیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب آپ واپس تشریف لائے تو پوری لائن خیموں کی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کن کے خیمے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ازواج مطہرات کے ہیں، ہماری ماؤں کے ہیں۔ اور دینی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات منظور نہیں تھی، تو آپ یہ فرما دیتے کہ سارے خیمے اٹھا دو تو کوئی بھی کچھ نہ کہہ سکتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اگر باقیوں کے اٹھواتے ہیں کیونکہ ان کو اجازت نہیں دی تھی تو ان کی دل شکنی ہوگی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی تھی، اب باقیوں کے اٹھائیں ان کے نہ اٹھائیں تو ان کی دل شکنی ہوگی، سب کے اٹھائیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گراں گزرے گا کہ ان کا ذہن بن گیا تھا، اجازت مل گئی تھی، اب باقیوں کی وجہ سے ان کی بھی اجازت ختم ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا
وہ ہم سب کے لیے پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سبھی خیموں کو اٹھا دو، اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں واحد یہی ایک رمضان ہے کہ جس میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، باقی کبھی آپ نے اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا، اور اگلے سال ان کی بھی قضا کی اور 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو ازواج مطہرات کی دلداری کے لیے آپ نے بہت بڑا فیصلہ لیا، تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔